آج کا خاص دن ہے جو کہ پوری دنیا میں بنایا جاتا ہے یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے. انڈیا میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر اور اذانیں اس پہ بند کر دی ہیں. تو یہ تو بالکل لگ رہا ہے کہ وہی جو اتنے سالوں پہلے کی جو تاریخ ہے وہ دوبارہ سے ہندوستان میں دہرائی جا رہی ہے. تو یہ تو اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. جی پردیش میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے علاقے جو ہیں انڈیا کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور بہت اسٹرانگ کیس بنتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل عدالتوں میں ان کا میٹر لے کے جایا جائے ناصر صاحب کا اور دوسرے قیدیوں کا, چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. آداب, میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی. دکھی دلوں اور دکھی انسانیت کے لیے میں نے اور آپ نے اپنا اہم کردار ادا کرنا ہے, کیونکہ یہ جو مہینہ گزرا ہے اور جو تاریخیں گزری ہیں, جو اہم دن تھا وہ قربانی کا دن تھا اور آپ سب لوگوں نے بہت شان سے قربانی کی ہوگی. لیکن کبھی ان مظلوموں کی طرف بھی دیکھیے گا جو اپنی ہر سانس کے ساتھ قربانی دے رہے ہیں, اور وہ کوئی اور نہیں, وہ اسی خطے پر بسنے والے کشمیر کے مظلوم لوگ ہیں. آج کا خاص دن ہے جو کہ پوری دنیا میں بنایا جاتا ہے یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے, اور ہم اس کے اوپر آپ کو ایک خصوصی کلپ بھی دکھائیں گے اس حوالے سے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انڈین فوج, انڈین حکومت ظلم و جبر کی جو اس دور کی بہت سامنے کی مثال ہے, اس نے 21 مسلمانوں کو جو کہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے 13 جولائی 1931 میں, ان کی دگرا فورسز نے ان کو بے دردی سے قتل کیا تھا. پوری دنیا میں جہاں جہاں نہ صرف یہ کہ کشمیری بستے ہیں بلکہ جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں یا مسلمان ہندوستانی, وہ سب اس دن کی یاد میں احتجاج کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, جو کہ کشمیر میں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کرنا ناممکن ہے, اور یہ ایک سیاہ تاریخ کا دن ہے. اس کے لیے ہم نے خصوصی گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مشال ملک صاحبہ کو, اور ہم ان سے اس کے اوپر کہیں گے کہ گفتگو بھی کریں اور ہم جانیں گے کہ حالیہ پوزیشن کیا ہے سب مقبوضہ کشمیر کی. میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں. آپ ایک مجاہدہ ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو قربانی کا جذبہ ہے, جو اب یہ اس وقت جب قربانی آپ کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی, اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گی ان کشمیری مظلوموں کے ساتھ جو کہ دن رات قربانی دے رہے ہیں؟ جی مشال صاحبہ. جی یہ بڑا ہی سمبولک بھی ہے, کیونکہ لوگ مسلمان جو ہے وہ بڑی عید کے اوپر جانوروں کو قربان کرتے ہیں اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے. تو وہاں ایک ایسی بستی بھی ہے, ایک ایسی قوم ہے جو 70 سال سے اوپر ہو گیا ہے. آپ نے ڈوگرا روٹ کی بات کی, تو اس دور میں بھی کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ, کیونکہ یہ خاص اسپیسیفکلی 13 جولائی کے حوالے سے جو واقعہ ہوا تھا 1931 کے اندر, اس میں 21 سے زائد کشمیریوں کو ایک سے بعد ایک کو شہید کیا گیا کہ وہ اذان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے. تو اس دور کا جو آکیپائر تھا, ڈوگرا جو رولر تھا, اس کی آرمی نے جس بے رحمی سے شہید کیا گیا کشمیریوں کو, اور ان کی آزادی کا رائٹ جو تھا انڈر ایلیگل آکوپیشن, اس کے خلاف جس جرت, جس بہادری, جس دلیری اور جس ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے, تو وہ امر کر دیا انہوں نے. اور یہ پورا ہفتہ اگر ہم دیکھا جائے, اور اتفاق سے صبح جو آپ نے بات کی ہے کہ بڑی عید بھی اس کے اندر آ جاتی ہے, اور اس سے چند دن پہلے برہان کی شہادت کا دن ہے. یہ پورا ویک جو سیریز ہے, روز کوئی نہ کوئی واقعہ, بہت ہی ایسے ہسٹوریکل واقع ہوئے ہیں مارٹرڈم کے, کہ وہ اس عید پہ بلکہ قربانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگوں کے اندر ایک ریئلائزیشن آنی چاہیے
خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے کہ لوگ جانور قربان کرتے ہیں، مگر یہاں پہ ماؤں نے اپنے جوان بیٹیوں کو قربان کیا ہے، بزرگوں نے اپنی مطلب کہ اتنا سمبولک ہے یہ قربانی، خودداری ایمان کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے آنر کے لیے، ڈگنیٹی کے لیے، اور ہیومینٹی اگر دیکھی جائے تو ہیومینٹی جو سب سے بڑا ایک مذہب ہے، مطلب کہ ہر انسان جہاں سے ریلیٹ کر سکتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی پرنسپل سے دیکھا جائے، ریلیجس رائٹس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ ایک بار پھر عید کے اوپر وہاں پہ جامع مسجد تو کب سے بند ہے، خطبے بھی نہیں وہاں ہو سکتے، تو تالے لگے ہوئے تھے، عید کی نماز بھی نہیں لوگ پڑھنے جا سکے صبح کہیں بھی، اور لیڈرشپ کا تو آپ کو پتہ ہے کوئی جو پریکٹس ہونی چاہیے اپنی عبادات کی، وہ تو ناممکن ہو گئی ہے اور بہت مشکل ترین کر دی ہے، ناممکن ہو گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہ 500 سے زائد مسجدوں کو شہید کرنے کا ڈیمارکیشن کا پلان انہوں نے چند مہینے پہلے کر دیا تھا اناؤنس، تو اس کے اوپر بہت تیزی سے گرائی جا رہی ہیں مسجدیں، اور وہاں پہ قربانی الاؤڈ نہیں ہے کرنا وہاں پہ، ویسے بھی جانوروں کی قربانی، خاص طور پہ جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے، اور میری بھی ہارڈلی 2 سے 3 عیدیں وہاں گزری ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ان کی کیا عید ہے، ہر گھر میں لاشیں، قربانیاں، شہادتیں، تو انہوں نے تو ایک سارے اپنی غمی خوشی ساری کی ساری جو ہے وہ کشمیر کے نام کر۔ اچھا ابھی آپ بتائیں گے کہ جو انڈیا میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر اور اذانیں اس پہ بند کر دی ہیں، تو یہ تو بالکل لگ رہا ہے کہ وہی جو اتنے سالوں پہلے کی جو تاریخ ہے وہ دوبارہ سے ہندوستان میں دہرائی جا رہی ہے، تو یہ تو اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جی اتر پردیش میں آپ دیکھیں بہت سے علاقے جو ہیں انڈیا کے اندر، وہاں جس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور نورپور شرما نے جو اسپوکس پرسن بی جے پی کی، انہوں نے جو اس طرح کی لینگویج یوز کی استعمال ہمارے کی تھی، جی مطلب کہہ بھی نہیں سکتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بندہ انسان جو ہے ہم لوگ روح بھی کام جاتی ہے، تو جس بے طریقے شک کی وہاں پہ سیکٹیرین ریلیجس وائلنس جو ہے اس کو خود ان کی جو اسٹیٹ ہے وہ اس کو کر رہی ہے، اور انہوں نے اپنے اندر وہاں پہ ایک سیل پورا بنایا ہوا ہے جس کے تحت بی جے پی کے ہی لوگ نکل کر آ رہے ہیں، جو بھی مرڈرز وہاں پہ کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی بستیاں گرائی جا رہی ہیں، ان کے گھروں کو جو ہے ان کو گرایا جا رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سے وہاں کے ینگ مسلمان صحافی اسٹوڈنٹس جو ہیں، لڑکیاں ہیں خاص طور پہ، ان کو جس طرح کرناٹکا کی جو لڑکی تھی جس طرح وہ نکلی آر ایس ایس کے گنڈوں کے خلاف، اس نے کالج جانا تھا اور اس کے پیچھے آر ایس ایس کی جو بینڈ ویگن جو ہے آرم چھریوں کے ساتھ سورڈز کے ساتھ وہ نکل کے اس کو اٹیک کرنا چاہ رہے تھے، تو جس طرح اللہ اکبر کہا، بہت ہی وہاں حالات جو ہے دن بدن میں سمجھتی ہوں اور اتنے زیادہ خوفناک ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ایک اس وقت ایک ٹیلر کا بھی ایک واقعہ کافی آ رہا ہے کہ ہندو ٹیلر کو مار دیا، تو وہ بھی پتہ چلا ہے کہ جس نے مارا ہے وہ بھی بی جے پی کی ایک ونگ کا خاص ایک اسپیشل ان کا تو سارا الزام مسلمانوں پہ ڈالا کہ مسلمانوں نے مارا ہے، جس کا بھی وہ نکالتے ہیں، مگر اینڈ میں نکلتا اس کا لنک آر ایس ایس اور بی جے پی سے ہے کہ وہ خود ایسے حالات کریٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کمپلیٹ انارکی ہو، سول وار ہو اور ریلیجس ڈیوائڈ ہو جائے، اور اس کے اوپر کیونکہ اتنا بڑا انٹرنیشنل پریشر آیا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ واٹ ایور میں کہنا بھی نہیں چاہتی، تو اس کے اوپر جو مسلم امہ میں پہلی دفعہ ہم نے اتنا اسٹرانگ پبلک کا ریاکشن دیکھا کہ خاص طور پہ قطر میں، یو اے میں، سارے جگہوں پہ جس طریقے سے پبلک نے پہلے آ کے انڈین سامان جو تھا مارکیٹ سے باہر پھینکا، شاپس مالز میں سے، اور پروٹیسٹ کی، بوائیکاٹ بوائیکاٹ ٹریڈ ود انڈیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اتنا بڑا پریشر ماؤنٹ ہوا کہ وہاں کی لیڈرشپ نے جس طرح بیانات اور اسٹرانگ کنڈمنیشن کی کہ اس سے آپ بڑا دیکھیں اثر پڑا پوری دنیا میں، یعنی آسٹریلیا میں بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا کیونکہ عرب ممالک کی جانب سے بالکل، تو اس سے یہ ہوا شفق صاحبہ کی جو مطلب کہ ایک بندوق بھی نہیں چلائی مسلم امہ نے اگر باہر کھڑی ہوئی ہے، تو اس کا اتنا پریشر ہوا کہ انڈین سپریم کورٹ نے یہ نورپور شرما کو رسپانسبل قرار دے دیا ہے جو یہ انارکی اور سول وار جو وہاں پہ چل پڑی ہے، اور اس کو کہا ہے کہ پوری قوم سے معافی مانگو۔ اس حد تک
وہ آگے ہیں، بلکہ ان کی سپریم کورٹ کو بھی تھریٹس آ رہی ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس کی طرف سے. اتنا بڑا فرق پڑا. تو کاش میں یہی کہتی ہوں کہ یہ مسلم امہ اسی طرح ایک اسٹرانگ ایک تھریٹ ہی دے دے نا. میں نہیں کہتی کہ وہ آئے ٹینکوں کے ساتھ یا گنز کے ساتھ آرمی لائے، تو وہ اگر یہ تھریٹ ہی دے دیں تو اسی بیسس پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آرٹیکل 370 35A تک ریورس یہ فورن کر دیں گے، کیونکہ آئل امبارگو ہی اگر امپوز کر دیا جائے انڈیا کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے مشال صاحب، ویلڈ پوائنٹ آپ نے کہا ہے نا یہاں پر، اور یہیں سے ہم آگے بات کو بڑھائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے عرب ممالک کو، متحدہ عرب ایمریٹس کو، ان کو کس طرح موٹیویٹ کیا جائے یا کس طرح ان کو یہ خبر پہنچائی جائے، کیا کیا جائے کہ وہ اس کے خلاف بھی احتجاج اٹھائیں؟ تو پوری دنیا ہل جائے گی پھر جب وہ بولیں گے. تو اس کے اوپر نا بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ابھی کیونکہ گراؤنڈ بن گیا ہے عوام کے اندر ایک ہیٹریڈ جو ہے انڈین فیشسٹ آر ایس ایس کی پالیسیز اور جو ہمارے مذہب پہ جس طرح ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح مسلمانوں کا سلوک کیا جا رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی نئی خبر ہوتی ہے. تو اس کا ایک مومنٹم ایک ویو بنتی جا رہی ہے. اور کشمیری بھی جو مسلمان ہیں جس طریقے سے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک میجورٹی مسلم ایریا ہے، تو آن دیٹ بیسس انڈیا ان کو زیادہ ٹارگیٹ کر رہا ہے، انڈین اسٹیٹ مشینری اور آر ایس ایس. تو اس کے اوپر نا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا کراؤڈ بڑھائیں، کیونکہ اس وقت ایک اوپینین جو ہے ماسز کے اندر وہ اینٹی انڈیا آ چکا ہے وہاں پہ، اور ان کی رجیم کے خلاف مسلم امہ میں گلوبلی. تو اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہماری طرف سے خبریں جائیں، وہاں پہ ہمارے پروگرامز ہم کرائیں، ایونٹس کرائیں، سیمینارز کرائیں، وہاں پہ جو ہمارا ڈائس ہو رہا ہے پاکستانی اور کشمیری اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے، ہماری ایمبیسیز کو، تاکہ ڈوسیئرز جو ہیں جو یو این میں بھی پریزنٹ کیے ہیں پاکستان کی فارن آفس نے پہلے بھی، ان کو ریفریش کر کے اپڈیٹ کر کے اور بالکل شارٹ پیمفلیٹس کی صورت میں وہاں پہ یونیورسٹیز کیمپسز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں، اور شارٹ ویڈیوز جو ہیں دکھائی جائیں پبلک کو، اور اویئرنیس واکس کرائی جائیں. اور کیونکہ اس وقت سپورٹ جو ہے وہ اینٹی مسلم جو سٹانس ہے آر ایس ایس کا، اس میں ریمارکیبل مل سکتا ہے ہمیں پبلک کی طرف سے، اور جتنی پبلک نکلے گی پھر ہم ان کو کشمیر کی طرف لا سکتے ہیں، اور پھر اسی سے ان کے جو رولرز ہیں ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے. تو یہ اس پہ ایک کلیکٹیو قسم کی ایک پالیسی ہماری سب کی مل کے ہونی چاہیے، جو ایکٹیو کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا ہے گلوبلی. بلکہ آپ کی باتوں سے تو مجھے ایک آئیڈیا بھی مل گیا، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر مطلب عربی بولنے والے یا ان کی جو لینگویج ہے، میرے خیال میں ہمیں اس میں کلپس بنانے چاہیے اور ان کو بھیجنا چاہیے. تو مشال ملک صاحبہ، آپ کا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جو پاکستان میں جو ان کی کونسلیٹ ہے یا جو ہائی کمیشن ہے عرب ممالک کے، اسپیشلی یو اے ای کے، ان سے رابطہ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی؟ اور اس واقعے کے بعد تو کرنا چاہیے، ملاقات بھی ہونی چاہیے آپ سے. میں نے او آئی سی کو بھی لیٹر لکھا ہے اس کے حوالے سے، جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے، خاص طور پہ یاسین صاحب کے حوالے سے جو ان کی خلاف جو ڈیتھ سینٹنسز آئے ہیں. تو اب یہی میں سوچتی ہوں کہ انڈیویجولی بھی او آئی سی کے علاوہ جو عرب ورلڈ ہیں، جو کنٹریز ہیں جو مسلم امہ کی ہیں، گلف اسٹیٹس ہیں، جو جی سی سی کی ہیں، ان سب کو جو ہے اس کے اندر انگیج کیا جائے، اور ان کو لیٹرز جو ہیں انڈیویجولی ان ممالک کو لکھے جائیں، کیونکہ اسی وقت جو ہے کہتے ہیں نا لوہا گرم ہے، اور یہی رائٹ ٹائم ہے. اور اس وقت نوپور شرما کو جس طرح کی پوری آر ایس ایس کو جو شکست ملی ہے بدترین، اور سارا کا سارا بلیم جو سپریم کورٹ آف انڈیا پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے اتنی بڑی وے میں انڈین جو ہندو ہیں یا ہندوتوا کے فالوورز ہیں ان کو اتنی بڑی پبلک شیم ملی ہو یا انٹرنیشنل شیم. تو اس کی وجہ صرف یہی تھی نا کہ عرب ممالک کی طرف سے ریئیکشن آیا. میں اپنی ٹیم سے بھی کہوں گی کہ اس کے اوپر توجہ دیں، اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے پروگرام الگ سے کرنا بھی چاہیے، اور شارٹ کلپس بنا کے عرب ممالک کے یہاں پہ کونسلیٹ اور ہائی کمیشن جتنے ہیں ان کو ہم بھیجیں گے. اب مجھے یہ بتائیں، یاسین ملک صاحب کے یہ جو اب جو انہوں نے سزا سنا دی اور جو بھی یہ فیصلہ آیا اس کے بعد، کیا آپ کو لگتا ہے کہ امیدیں جو رہنما ہیں باقی دوسرے یا حریت پسند جو لوگ جو کشمیری ہیں ان کی امیدیں یا ہمت ٹوٹی ہے، یا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب اور آزادی کی جنگ تیز ہوگی؟ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے یاسین صاحب کے فائل کے حوالے سے. ایک تو میں تھوڑا بہت کیونکہ آپ کے چینل کے تھرو کہ آپ کا بہت سا جو ویورشپ ہے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ مطلب کہ انٹرنیشنلی کس طریقے سے جو ہے اس کشمیر ایشو کو ڈائی ڈاؤن کرنے کے لیے انڈیا نے کیا کیا حربے استعمال کیے. تو ان کی نالج کے لیے
میں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ چاہے یاسین صاحب ہوں چاہے کوئی بھی کشمیری ہو، سارے قید میں ہیں، پرزن میں ہیں ایک لحاظ سے، جو مقبوضہ جموں کشمیر میں سری نگر میں بھی جو لوگ رہ رہے ہیں۔ اس کی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انٹرنیشنلی جو لیگل مین پوائنٹس ہیں کہ جس تحت اریسٹ کیا جاتا ہے، جو ڈریکونین لاز ہیں، چاہے آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے، چاہے پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، چاہے اوپا ہے، چاہے ٹاڈا ہے، چاہے پوٹا ہے، یہ جتنے بھی ڈریکونینز ڈیٹینشن لاز ہیں یہ کولونیل دور کے ہیں، 1860 کے دور کے ہیں۔ اس دور میں جب برٹش رول ہوتا تھا یہ، اور جب برٹشرز یہاں سے چلے گئے، جب پارٹیشن ہو گئی تو انہوں نے ان کو برٹن نے نلیفائی کر دیا تھا۔ یہ جتنے بھی ڈریکونین لاز ہیں جو اب بھی یوز انڈیا کر رہا ہے، جس کے اندر یہ جو اوپا لا ہے یہ اس دفعہ یاسین صاحب پہ لاگو ہوا ہے، اور پی ایس اے۔ میں آپ کو ویسے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس کی جو لیگیلٹی ہم چیلنج بہت اسٹرانگلی کر سکتے ہیں اور اویئرنیس کر سکتے ہیں کہ یہ تو انویلڈ ہو گئے ہیں ڈیٹینشن لاز کب کے، اور برٹن نے بھی ان کو انویلڈ قرار دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے کہ 1950 کی انڈین کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے یہ انویلڈ ہیں لاز، اور پھر 1978 کے اندر بھی جو 44 جو امینڈمنٹ ہوئی تھی ان کی انڈین کانسٹیٹیوشن میں یہ ریپیٹ کر دیے گئے تھے۔ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اب ریسنٹلی جو غداری کا آئے دن یاسین صاحب پہ بھی غداری کا لگا ہے، اور بھی سب کشمیری غدار ہیں، تو جو غداری کے بھی جو ان کے خلاف جو الزامات لگتے ہیں وہ انڈر انڈین پینل کوڈ 121 اینڈ 124 لگتے ہیں۔ اور یہ ابھی ریسنٹلی اس وقت یاسین صاحب کا کورٹ ہیئرنگ چل رہی تھی، تب یہ انڈین سپریم کورٹ نے ان کو نلیفائی کر دیا، کیونکہ یہ پری پارٹیشن کے لاز ہیں جو اب ضرورت ہی نہیں ہے، جنگ کا ماحول تو نہیں ہے اس طرح کا کہ کوئی آکوپائنگ فورس انڈیا کے اوپر ہے یا کچھ ایسا ہے۔ اس لیے جتنا بھی ان کے خلاف کیے جا رہے ہیں مقدمے یا کسی بھی کشمیری کے، we cannot be held accountable in Indian courts, number one. Number two is that رنویر پینل کوڈ جو ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، اس کے تحت جو کوئی بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ بھی اگر انڈین کنٹرول ہے، کیونکہ انڈیا ایز این ایڈمنسٹریٹر آیا تھا اور آکوپائر بن گیا، اور سارے رائٹس لے لیے۔ تو یہ کیونکہ یہ میں جو باتیں کر رہی ہوں یہ بہت دفعہ ان پہ تکلیف ہوتی ہے میری ٹویٹس کے اوپر بھی انڈیا کو، کہ یہ بہت اسٹرانگ گراؤنڈ ہے جس پہ میں یونائٹڈ نیشنز کو بھی جو لیٹرز لکھتی ہوں کہ یہ تو کمپلیٹ وائلیشن کر رہا ہے جنیوا کنونشن۔ یاسین صاحب کا کیس ان پرٹیکولر دیکھ لیں، اور ان کا مطلب ہے کہ سب کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈین کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہا ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس وقت چل رہی ہیں یہ انلیگل ہے، چاہے وہ انڈین کورٹس میں۔ تو اس لیے بہت اسٹرانگ کیس بنتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل عدالتوں میں ان کا میٹر لے کے جایا جائے، یاسین صاحب کا اور دوسرے قیدیوں کا، چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو۔ اور دوسری بات کہ اگر بالفرض اگر ہم مان لیں فار انسٹنس کہ ہم ان کی عدالتی سسٹم کو کے انڈر ہم لوگ ان کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے آف اے فیئر ٹرائل۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی عدالت لگتی ہے تو اس میں آپ کو یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، آپ کو بولنے کا حق دیا جاتا ہے، یا آپ کا وکیل بولتا ہے، یا اگر وکیل نہیں ہے تو آپ خود بولتے ہیں۔ ہاں، کیس ہے دنیا میں جو کسی بھی فریڈم فائٹر چاہے نیلسن منڈیلا سے لے کے آپ بہت بڑے بڑے بھی دیکھ لیں، بڑی بڑی قیدیں کاٹی ہیں، مگر ایسا کیس نہیں دیکھا جس کے اندر آپ کو بولنے کا حق ہی نہیں دیا گیا ان یور ڈیفینس۔ اور دنیا میں دیکھا ہے تماشا، اور لائر کو برین ہیمریج ہو گیا مسٹیریسلی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یاسین صاحب نے کہا کہ میں اپنا کیس خود جو ہے وہ ایڈوکیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ رائٹ ان کو دیا گیا، اور اس سے بھی بڑھ کے اسٹیٹ نے کیس کیا، انڈین اسٹیٹ نے ان کو پنش کرنے کی ڈیسیژن لی ہے، اور اسٹیٹ کے انڈر ہی ان کی جوڈیشری ہے۔ وہ کیسے پروف ہے اس کا جوڈیشری کا؟ کیونکہ آج تک کسی کشمیری کو ان کے عدالتوں سے کبھی انصاف نہیں ملا، اور زیادہ تر ہمارے جو کشمیری لائرز ہیں ان کو یا تو یہ قتل کر دیتے ہیں یا غائب کر دیتے ہیں یا اریسٹ کر دیتے ہیں یا ان کو بیمار کر دیتے ہیں، جس طرح یاسین صاحب کا کیس ہے۔ تو جب یاسین صاحب نے کہا کہ میرا
میں اپنا کیس خود ڈیفینڈ کروں گا. تو انڈیا نے الاؤ نہیں کیا بلکہ ان کو کہا کہ ہم آپ کو اسٹیٹ لائر دیں گے. کین یو امیجن دا ہپوکریسی؟ اسٹیٹ ہی ان کے خلاف کیس کری ہے, اسٹیٹ کا ہی جج ہے, اسٹیٹ کا ہی لائر ہے, تو آپ کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو کچھ بولیں گے وہ آپ کا جو اسٹیٹ کا آلریڈی نمائندہ ہے وہ کیسے بولے گا؟ تو اس لیے یہ ایک اتنا بڑا بلیک جسٹس ہے جو ان کے ساتھ بھی کیا گیا ہے. اور ان کو بلکہ جب ان کی ویڈیو فوٹیج بھی آئی ہے جب وہ باہر نکلے کورٹ سے تو ان کو صاحب نے کچھ پوچھا ہے تو انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک. یہ ایک بہت ہی بڑی ٹریجڈی ہے کہ اگر کسی نے پنش بھی کرنا ہو, کسی کو پھانسی چڑھانا ہو, مگر آپ اس کو یہ رائٹ دیتے, اور ان کو کبھی بھی فزیکلی نہیں پریزنٹ کیا گیا جب کورٹ پروسیڈنگز ہو رہی تھی. جب ڈیسیجن بنانی تھی تب ان کو لایا گیا, مگر اس سے پہلے ان کو آن لائن پریزنٹ کیا گیا. اور جب آن لائن کیا گیا تو جب ان کی باری آتی تھی بولنے کی, جب یہ بول رہے ہوتے تھے ان کو میوٹ کر دیا جاتا. اور پھر جب دوسری سائڈ جو پروسیکیوٹنگ سائڈ ہے, جو NIA سائڈ ہے, نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی, جو بنائی اسی لیے کہ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا جائے, کشمیری لیڈرشپ کو, تو جب وہ بول رہے ہوتے تھے یاسین صاحب کے خلاف جو بھی جھوٹی ایلیگیشن لگا رہے ہوتے تھے, تو اس ٹائم ان کی آواز میوٹ کر دی جاتی تھی تاکہ یاسین صاحب نہ سن سکیں کیا بات کی انہوں نے. ایسے حالات کے اندر جب آپ ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں, ایک ڈیتھ سیل میں بھی آپ کو رکھا ہوا ہے, آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جسٹس؟ اور اس سے بھی بڑھ کے شفق صاحبہ جو یہ بھی ایک اور نیا اگزامپل سیٹ کیا انڈیا نے کہ ایک فلم انہوں نے لانچ کی, کشمیر فائلز. آپ نے ریلیز نہیں ہونے دی, مطلب آسٹریلیا میں بھی پروٹیسٹ کیا جس کی وجہ سے وہ بہت کامیاب پروٹیسٹ ہوا اور نہیں ریلیز. So this is a great success for the people of Australia, the diaspora, people like you, جنہوں نے اس کو مین کیا. اور جو جھوٹ تھا نا اس میں, جو کچھ دکھایا جا رہا تھا جھوٹ ہے بالکل. انہوں نے یہ پنشمنٹ دی ہے یاسین صاحب کو, مین ان کو ولن بنایا, ان سے ملتی جلتی بھی ڈرانی. انہوں نے تو خیر اپنی طرف سے ڈرانا دکھایا ہے ان کو, مگر ایک جھوٹ کانکاپٹڈ سٹوری دکھائی کہ پنڈت جو تھے وہ وہاں سے جو ہے ان کو ان کا ایگزوڈس جو ہے وہ کشمیری مسلمانوں نے کیا, اور جو یاسین صاحب وہ جو لیڈرشپ تھی وہاں کی. حالانکہ ریئلٹی میں بی جے پی کا ہی گورنر تھا اس دور میں, جگموہن, جس نے ان کو دکھایا راتوں رات, وہاں سے نکالا, ان کو فیئر پینک میں نکالا. اور اب تک جو جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو ان کے اپنے پارلیمنٹ کے اندر ان کے اپنے منسٹرز نے, گورنمنٹ کے, ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا یاسین صاحب کے خلاف. تو انہوں نے کہا کہ کشمیر فائلز میں جو کچھ ہوا ہے ویسا ہی ان کو پنش کیا جائے گا, یاسین ملک کا نام لے کے, کہ ان کو پھانسی دینی ہے, ان کو یا عمر قید ہوگی, مطلب. اور ان کے میڈیا نے بھی پہلے ہی ٹاک شوز میں یہ سزا سنا دی تھی مہینہ دو پہلے, اور ان کے سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈز چل رہے تھے, ہینگ یاسین ملک, کیپٹل پنشمنٹ یاسین ملک, مگر جو چیز لٹیگیشن میں ہوتی ہے اس کا گراؤنڈ تو نہیں بنتا نا. آپ پہلے ڈسکریٹ رکھتے ہیں, آپ پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں کورٹ ڈیسیجن, بڑا سینسٹیو میٹر ہوتا ہے. تو یہ بھی شو کرتا ہے, پروف ہے 100% کہ یہ ڈکٹیٹڈ کورٹس ہیں اور ڈکٹیٹڈ ججمنٹس ہیں. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کو اس طرح بیوقوف بنا لیں گے. لیکن اچھا, اب آپ کیا دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے, اور ایک تو انہوں نے فلم کے ذریعے سے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی لوگوں کو, لیکن تھینک گاڈ کہ آسٹریلیا میں بھی بہت زبردست احتجاج ہوا اور دوسرے ملکوں میں بھی ہوا گیا. لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گی, یا کیا ہم لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے سارا ایک سینیریو گراؤنڈ بنایا تھا, جو کہ میں تو سمجھتی ہوں کافی حد تک اس میں ناکام ہو گئے, ہمیں ایسا اور کیا زوردار کرنا چاہیے فوراً ہی, یعنی یہ جو تاریخیں چل رہی ہیں انہی دنوں میں, کہ ان کی مزید جو ہے مٹی پلید ہو, جو عرب ممالک جو اٹھ کھڑے ہوئے ان کے خلاف, وہ کنٹینیو احتجاج رہے. کیا کریں آپ بتائیے؟ تو یہی ہے کہ ایک سب سے بڑھ کے ہے کہ RSS ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے, مائنورٹیز کو ٹارگٹ کر رہی ہے, کرسچنز کی فورس کنورژنز کر رہی ہے, چرچز کو اڑا رہی ہے, میکا بامبنگز میں وہ انوالوڈ ہے, ڈیمولیشن آف ماسک میں وہ انوالوڈ ہے, پھر اس کے بعد اسٹیٹ لیس کری ہے کشمیریوں کو ان کی زمین کے اوپر, اینڈ دے آر بینگ ٹارگیٹڈ مینلی بیکاز دے آر کشمیری مسلمس. یہ ساری جو چیزیں ہیں, اور RSS خود کلر ہے جو مہاتما گاندھی کی, اور ان کا جو کلر ہے وہ ان کا رول ماڈل ہے,
गुजरात किलिंग्स देख लें, यूपी का हाल देख लें, फिर योगी जो नेक्स्ट कंटेंडर है प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिस तरह कैंपेन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो ये तो पूरे खित्ते को क्या, ये तो पूरी दुनिया के अंदर एक आग लगा देगा। जो हिंदू जहाँ भी कहीं भी रह रहा है उसको एक्सट्रीमिज्म की तरफ ला के इन्होंने ऐसी एक्सट्रीम, करोड़ों में आबादी है मुसलमानों की इंडिया के अंदर, मुसलमान इतने बसते हाँ, हैं कश्मीर के अंदर कि उनको तो कोई राइट है ही नहीं जीने का। तो उनके लिए तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह म्यांमार में बर्मा के जो कैंप्स बने थे मुसलमानों के लिए, उसी तरह के इनके लिए बन रहे हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है अगेंस्ट जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स एंड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स एंड इंडियन माइनॉरिटीज। और जिस तरह की हाँ, एंटी माइनॉरिटी बिल्स, तो ये तो लेके जाया जा सकता है इंटरनेशनल अदालतों के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ एक बीइंग एन इंडियन या बीइंग कश्मीरी बात नहीं है, ये बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग क्रिश्चियन बात है। और उनकी बहुत बड़ी आबादी है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से राइट्स हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, जिसके तहत इनको रोकने के लिए सख्त से सख्त जो है इस टेररिस्ट, और ये एक आर्म्ड मूवमेंट भी है, आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत से टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही है। तो हाँ। इसलिए बहुत एम्पल प्रूफ है कि हम इनको इंटरनेशनल अदालतों में घसीटें। बिल्कुल करेंगे, और आपने जो अभी हमें ये 2 क्लूज दिए और हम इसके ऊपर इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। आपसे दोबारा प्रोग्राम भी हम करेंगे, अगस्त के हवाले से भी बात करेंगे। अभी आप अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों से जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जहां बसते हैं, उनसे आखिर में क्या अपील करेंगी इस दिन की याद को भी ताजा करते हुए, और जो कि दोबारा से तारीख दोहराई जा रही है? मैं चाहूंगी कि आखिर में एक अपील भी और एक पैगाम भी आपका। यही है, सारी जो भी लोग सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम, और मैं चाहूंगी कि आप, आई एम श्योर पूरी दुनिया से मुझे पैगामात आते रहे हैं, खास तौर पे जिस दिन यासीन साहब के खिलाफ जब सजा अनाउंस हुई 25 को मई को, और क़यामत टूटी सारी कश्मीरी कौम पे और हमारी फैमिली के ऊपर। मगर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एक तारीख रकम की यासीन साहब ने, कि जब जज जो था उनको कह रहा था कि आप जो है कोई कमी बेशी चाहते हैं अपनी सजा के अंदर, तो उन्होंने आगे से, जो इंडियन मीडिया ने कोट किया है हाँ, इनके चैनल से, कि उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा आपसे। तो ये उनका फेथ है अल्लाह में। और फिर जब 2 दफा उम्र कैद, एक ही जिंदगी में एक इंसान के ऊपर उम्र कैद लाना, और इतने बड़े अजीम हुर्रियत रहनुमा को दहशत गर्दी के झूठे मुकदमों में जो है सजा देना, और उसके साथ साथ उनको पनिश करना फिजिकली और मेंटली, और एक डेथ सेल में रखना, उनका जो कॉन्फिडेंस था जिस वक्त सजा लिखी जा रही थी और अनाउंस हुई, 2 दफा उम्र कैद और फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 इयर्स, और उसके साथ बहुत सी पेनल्टीज भी थी। तो वो उस वक्त मुस्कुरा रहे थे, ये इंडियन क्या बात चैनल्स में बार क्या बार बात आता रहा। तो ये क्या बात उन्होंने, उनकी मुस्कुराहट, उनकी उनकी विल पावर ने मॉरली मैं देखती हूँ, और स्पिरिचुअली जो है ऑन बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी उनको बदतरीन शिकस्त दी है कि हम लोग हार नहीं मानेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सजा यही है कि मैं लीड कर रहा हूँ हक खुद इरादियत की तहरीक को, तो अगर ये गुनाह है तो मैं, जो ये गांधी ने भी किया, ये औरों ने भी किया, तो मैं भी ये करूंगा, और ये मैं गुनाह करता रहूंगा। क्या बात है! मतलब एक एक ऐसा शेर इंसान कि जो जिसके ऊपर वो हर किस्म का तशद्दुद कर लिया, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी भी, लेकिन उसका अज़्म नहीं तोड़ सके, और वो कश्मीर की आज़ादी के लिए आज भी स्टैंड लेके खड़ा हुआ है। हम आपको मतलब आपकी इस अज़्म के ऊपर, आपके इस हौसले के ऊपर जहाँ हम हैरान होते हैं, वहाँ पर हम आपको सलाम भी करते हैं कि आप अपने शौहर के साथ इस स्ट्रगल में, जो कि सिर्फ यासीन मलिक की रहाई की स्ट्रगल नहीं है बल्कि पूरी कश्मीरियों की है, आप उनके शाना बशाना खड़ी हुई हैं। सो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया, और हम आपकी इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सब लोगों से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे ये गुज़ारिश करूँगी कि इस वक़्त सोशल मीडिया की जो जंग छिड़ी है, और जिससे जिससे बड़े-बड़े इन्कलाब आ रहे हैं और आ सकते हैं, उसमें कश्मीर की आज़ादी भी मुमकिन हो सकती है। अपना फ़र्ज़ समझकर ना सिर्फ ये कि इस प्रोग्राम को शेयर करें, बल्कि एक ट्वीट ज़रूर करें आज के खास दिन के हवाले से, जिसको आज भी हम इसको यौम सियाह कहते हैं, कि आज भी जिस तरह जुल्म कश्मीर में हो रहा है, उसमें पता ये चल रहा है कि मोदी भी उसी तरह की एक ख्वाब लेकर आया है, जो कई सालों से यही देखा जा रहा है कि कश्मीर को फतह कर लेंगे, लेकिन कश्मीर फतह नहीं हो पाया, क्योंकि
बच्चा बच्चा कश्मीर का आजादी के लिए स्टैंड लेकर खड़ा हुआ है। तो अब आप अपना फर्ज पूरा करें, ट्वीट करें, ट्विटर पे डालें, फेसबुक पे डालें, सोशल मीडिया पे, पूरी जगह पे सिर्फ कश्मीर का ये दिन पूरी दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसलिए कि आपकी जिंदगी, आपकी जद्दोजहद कश्मीर के बच्चे बच्चे की जद्दोजहद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुर्बानी के दिनों में कश्मीर के मजलूम अवाम की कुर्बानी को याद रखना हम सबका मजहबी फर्ज भी है। अपना बहुत ख्याल रखें, प्रोग्राम देखते रहें, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।